قبول کرو۔ وہ اس قدر دوسری قوموں کو حقیر سمجھ کر اپنی روایات سے انہیں دور رکھتے ہوئے اس دوسری قوم کو اپنا تابعدار بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور یہی ان کی کوششیں ہوتی ہے۔ تو مسلمان اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب ہیں، ان کے ساتھ بھی یہودیوں کا یہی برتاؤ ہے کہ وہ ہم وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں، اس محنت میں لگے رہتے ہیں، اس سعی کرتے رہتے ہیں کہ بس یہ دیگر اقوام و ملل کے لوگ یہ اپنی اقوام و ملل کے ساتھ جڑے رہیں اور ساتھ ہماری تابعداری کرتے رہیں، ساتھ ہمارے دست نظر رہیں۔ یہ ان کی کوششیں ہوتی ہیں۔ تو جب مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام نے ہجرت فرما کر قدم مبارک مدینہ المنورہ کی سرزمین کو بخشا، تو یہودیوں نے پہلے ہی سال میں معاہدہ کر لیا، اور اپنے ذہن میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ آج نہیں تو کل ان کو شکست مل جائے گی، آج نہیں تو کل مشرکین عرب سے جب ان کی جھڑپ ہوگی اور مشرکین عرب جب ان کی طرف آئیں گے تو یہ جب ان سے جنگ و جدال کریں گے تو یہ لوگ تو فنا ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ لہذا اس لیے ہمیں ان سے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم معاہدہ قبول کر لیتے ہیں، ان کو تو معاذ اللہ مشرکین عرب ختم کر دیں گی، اور پھر یہ قوم جہاں ان کے دست نظر ہوگی تو مشرکین عرب کے جب یہ قوم دست نظر ہو جائے گی تو ساری مشرکین عرب وہ ہماری دست نظر ہے، یوں یہ قوم بھی ہماری تابعداری میں آ جائے گی۔ یہ سارا ذہن بنا کر ساری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے کو قبول فرما لیا۔ اب جب معاہدہ طے ہوا تو معاہدہ طے ہونے کے بعد ابھی تو کوئی جھڑپ چلی نہیں رہی تھی، بس زندگی سکون کے ساتھ گزر رہی تھی، معاہدہ اپنی جگہ تھا، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ جب وقت گزرا، وقت گزرنے کے بعد اب تاریخ اسلام میں ایک معرکہ برپا ہوا، جس معرکے کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے لیے جب یہاں سے قافلہ نکلا تھا اس تجارت کو روکنے کے لیے، تو وہاں یہ طے ہوا کہ وہاں سے مشرکین عرب لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور بیچ راستے میں پھر ایک لڑائی ہوئی، ایک غزوہ ہوا، ایک جنگ ہوئی، ایک جدال ہوا، ایک قتال ہوا، جس کو ہم اور آپ غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اور غزوہ بدر کی کیفیات بھی آپ نے سن رکھی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تو تقریباً 300 اور اس سے کچھ زائد تھی، اور اس کے مقابل کافروں کی تعداد وہ ہزاروں سے اوپر تھی۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، لڑنے کی چیزیں نہیں تھی، گھوڑے نہیں تھے، سفر کرنے کی چیزیں نہیں تھی، اور کافروں کے پاس تو یہ ساری چیزیں آلات حرب وافر مقدار میں موجود تھی۔ جب وہاں جنگ کا آغاز ہوا تو یہودیوں نے یہاں اپنی دنیا میں مست ہو کر ایک عید کا سما باندھ دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ جب مشرکین عرب ان پر چڑھائی کریں گے تو ان کی تعداد تھوڑی ہے، مشرکین عرب معاذ اللہ ان کے نام نشان کو مٹا کے رکھ دیں گے، اس لیے ہمیں ان سے لڑنے کی اور ان سے جنگ و جدال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب غزوہ بدر برپا ہوا، غزوہ بدر کی جنگ لڑی گئی، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامانی کی کیفیت کے باوجود امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامیابی نصیب فرما دی۔ جب وہ کامیابی نصیب ہوئی تو صحابہ اکرام بدر کے میدان سے مدینہ المنورہ میں تشریف لائے اور اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست عطا کر دیا اور مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا فرما دیا، اور کافروں کے یہ سردار اس جنگ کے اندر مقتول ہو گئے، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو واصل جہنم کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ساری عزتیں اور اللہ تعالیٰ نے سارے رتبے اور اللہ تعالیٰ نے سارا مقام اور اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت مسلمانوں کے قبضے میں عطا فرما دیا۔ جب یہ اعلان ہوا تو یہودی تو سمجھے تھے
کہ مسلمان تھوڑے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، مگر انہوں نے خلاف توقع اعلان سن لیا۔ جب خلاف توقع اعلان سنا تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ مشرکین عرب ان کو فنا کر دیں گے، ہمیں تو لڑنے کی ضرورت نہیں، مگر حالت یہ ہوئی کہ مشرکین اس قدر زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑا اور وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ تو اب یہودیوں کے اندر جو تعصب کی چنگاری تھی، یہودیوں کے اندر جو تعصب کا لاوا پک رہا تھا، اب وہ مزید ابال مارنے پر آ گیا، وہ مزید ابھر آ گیا، وہ مزید بکھر کے سامنے آ گیا کہ ہم کیا سمجھ رہے تھے اور یہ کیا ہے۔ اب اگر یہ قوم یہاں پر جم جائے گی تو معاملہ یہ ہوگا، پھر ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اب جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے پیش نظر اب معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس معاہدے کو اب توڑنا شروع کر دیا اور اس معاہدے کا پاس جو رکھنا تھا اب اس کا خیال نہیں کیا۔ معاہدہ تو یہی تھا کہ تمہاری جان تمہارے مال ہم سے محفوظ رہے گی اور ہماری جان ہمارا مال تم سے محفوظ رہے گا، لیکن کیفیت یہ ہوئی کہ اب یہودی مسلمانوں کی حرزہ سرائی کرنے لگتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ببانگ دہل علل اعلان اپنی باطن خباثت کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ جب ان کا یہ معاملہ حد سے بڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے بازار میں بنفس نفیس تشریف لے کر گئے اور وہاں پر بڑے احسن انداز میں، بڑے مثبت انداز میں، بڑے شفیقانہ اور مہربانی کے انداز میں یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایک گروہ یہود، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو، کہیں تم پر بھی وہ ایسا عذاب نازل نہ کر دے جیسا عذاب اس نے مکہ کے مغرور قریشیوں پر نازل کیا ہے۔ اسلام کو قبول کر لو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرستادہ نبی ہوں، میرے بارے میں تم اپنی کتاب توریت میں یہ بات لکھی ہوئی پاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو مجھ پر ایمان لانے کا بار بار حکم دیا ہے، لہذا تم لوگ ایمان لے کر آ جاؤ، تم لوگ ہمارے خلاف صف بندی نہ کرو اور جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کا پاس رکھو۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ نصیحت کیا تو اب دیکھیے ان کے دل کے اندر جو خبیثانہ نفس پرورش کر رہا تھا اب انہوں نے اظہار اس طرح کیا، ان لوگوں نے کہا یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انک ترا انا مثل قومک، کہا کہ تم ہمیں اپنی قوم کی طرح خیال کرتے ہو، یعنی جو قوم غزوہ بدر میں لڑی تھی، کہا تم کیا ہمیں ان قوم کی طرح خیال کرتے ہو؟ کہا لا یغرنک انک لقیت قوما لا علم لهم بالحرب، کہا کہ اس قوم کو تم نے شکست دیا ہے جس قوم کو لڑنے کا کوئی سلیقہ نہیں تھا، جو قوم لڑنا نہیں جانتی تھی، کہا فَأَصَبْتَ مِنْهُمْ فُرْسَةً وَإِنَّا وَاللَّهِ لَئِنْ حَارَبْتَنَا لَتَعْلَمَنَّ إِنَّا نَحْنُ النَّاسِ، کہا کہ اگر تمہاری جنگ ہم لوگوں سے ہو جائے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ لڑنے کی صلاحیت کیا ہوتی ہے، لڑنے کی قابلیت کیا ہوتی ہے۔ یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر یہ کھلا چیلنج تھا کہ اگر تم نے بدر کے اندر کافروں کو شکست سے دیا تو وہ ایسی قوم تھی جو لڑنا نہیں جانتی تھی، اگر تمہارا مقابلہ ہم یہودیوں سے ہوگا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ لڑنے میں کس قدر آگے ہیں۔ جب اس طرح کی دھمکی آمیز بات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی بظاہر کوئی جواب نہیں دیا، زبان سے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور عملی طور پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد مسلمان کی ایک خاتون
یہودیوں کے بازار میں ایک زیور کی دکان پر کچھ خریدنے کے لیے گئے تو وہاں یہودی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک یہودی نے اس کے تہبند، جس کو ہم شلوار کہتے ہیں، عورت کے تہبند کا نچلا حصہ اٹھا کر اس کے قمیص کے اوپر والے حصے پر باندھ دیا، اور اتنی ہوشیاری سے یہ کام کیا کہ مسلمان خاتون کو اس کا علم نہیں ہوا۔ اب جب وہ بیٹھی ہوئی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب وہ مسلمان خاتون اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو معاذ اللہ اس مسلمان خاتون کی شرمگاہ وہ ننگی ہو گئی تھی، شرمگاہ کھل گئی تھی، اور یہودیوں نے اس عمل کو دیکھ کر ٹھٹے مارا اور خوب ہنسے۔ جب خوب ہنسے تو اس مسلمان خاتون نے اپنے مسلمان بھائیوں کو فریاد کرتے ہوئے پکارا کہ اے میرے مسلمان بھائی، اگر کوئی میری آواز سن رہا ہے تو میرے قریب آ جائے کہ میں اس سے فریاد کر رہی ہوں۔ ایک مسلمان مرد مجاہد وہاں سے گزر رہا تھا، جب اس نے یہ سارے معاملے کو دیکھا وہ آگے بڑھا، اور جس یہودی نے یہ عمل کیا تھا اس یہودی کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیا تھا، اس کو مار دیا۔ اور جب یہ معاملہ ہوا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اب یہ جو بنو قینقاع کے یہودی ہیں، انہوں نے اپنے وعدوں کو توڑ دیا ہے، اب ہم ان کے ساتھ جو بھلائیاں کر رہے ہیں ان بھلائیوں کا یہ ترخت انداز میں ابھی ہمارا سامنا کرنے پہ آ گئے۔ اب صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہو کر اس بنو قینقاع کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور ان کو گھیر لیا، اور اس کے بعد کچھ عرصہ وہ قوم جو حضور کو چیلنج کر رہی تھی کہ جب تمہارا مقابلہ ہم سے ہوگا تو تم جان لو گے کہ لڑنے والی قومیں کیا ہوتی ہے، تقریباً 7 دن کا محاصرہ کرا۔ یہودیوں میں اتنی ہمت بھی نہیں آئی کہ وہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ لڑائی اور جنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تلواروں کو رکھ دیا اور تلواروں کو رکھ کر کہا کہ ہم لوگوں کی جان بخش دیا جائے، ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو ہمارے ساتھ جانے دیا جائے، اگرچہ ہمارا سارا مال، ہمارا سارا سب کچھ تم لے لو، ہمارے ساتھ یہ رعایت کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو انتہائی شفیق اور انتہائی مہربان اور جود و صفا کے سب سے بڑے علمدار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہودیوں کو دیا اور فرمایا کہ ان 3 دنوں میں تو اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر تم یہاں سے چلے گا، ہم تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو اس طرح بنو قینقاع کے اندر کا معاملہ ہوا۔ اب اس پورے واقعہ کو آپ سامنے رکھیے، پھر جب یہودیوں میں بہت بڑا آدمی تھا جس کا نام کعب بن اشرف تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عرضہ سرائی کرتا تھا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کی ازواج مطہرات کے متعلق نام لے کر وہ بازاری الفاظ بولا کرتا تھا۔ اس کا یہ معمول تھا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بلا کر فرمایا، کون ہے تم میں سے جو کعب بن اشرف کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دے؟ صحابہ اکرام اٹھے اور پھر کچھ صحابہ اکرام نے تدبیر کیا اور تدبیر کر کے جا کر کعب بن اشرف کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر محبوب کریم علیہ السلام کے قدم مبارک میں لا کے رکھ دیا تھا۔ تو یہ پورا واقعہ جو غزوہ بنو قینقاع کا تھا، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہودیوں کی روش کیا ہے، یہودیوں کا طریقہ کار کیا ہے۔ ان کے وہ مسلمانوں کے ساتھ بظاہر اگر کوئی معاہدہ بھی کرتے ہیں، کوئی دوستی کا ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں، تو اس معاہدے میں اور اس دوستی کے ہاتھ بڑھانے میں اصل مقصد ان کا مسلمانوں کو نقصان دینا ہی ہوتا ہے، اصل ہدف ان کا وہی ہوتا ہے۔ اور آج بہت سے لوگ امن و سلامتی کی بات کرتے ہوئے اسلام کو تلوار سے جدا کرنے کی بات کرتے ہیں، یا اسلام کو جہاد سے علیحدہ کرنے کی بات کرتے ہیں،
یا قرآن اور حدیث کی تفسیر میں آیات جہاد کو چھوڑ کر تفسیر کرنے کی بات کرتے ہیں، وہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے پورے قبیلے کا محاصرہ اس بنیاد پر کر لیا کہ انہوں نے ایک مسلمان عورت کی عزت اور اس کی آبرو پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اور آج دیکھیے مسلمانوں کی عزتیں، مسلمانوں کی آبرویں، مسلمانوں کا قتل عام کیا نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، اور اس سے پہلے برما کی کیا صورتحال تھی، اس سے پہلے شام کی کیا صورتحال تھی، ابھی بھی آپ مقبوضہ کشمیر میں جا کے دیکھیے مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے۔ ان ساری صورتحال پر ہم یہ کہیں کہ اسلام فقط امن کا درس دیتا ہے، یا اسلام تلوار سے جدا ہونے کی بات کرتا ہے، یا اسلامی احکامات میں جہاد کسی شے کا نام نہیں، تو یہ اسلام پرستی نہیں ہے، یہ اسلامی احکامات کی تبلیغ نہیں ہے۔ اسلام صحیح طور پر اپنے اعلاء کلمت الحق کے لیے تلوار کے تھامنے کا حکم دیتا ہے، اپنی دفاع کے لیے جہاد کا حکم دیتا ہے۔ مسلمان کو اللہ نے اس کو مغلوب ہونے کے لیے نہیں بنایا کہ تم تمام عالم سے مغلوب ہو کر جیو، اللہ نے اس قوم کو تمام عالم پر غالب کرنے کے لیے بنایا ہے، اس کو تمام عالم پر غالب ہونا ہے۔ مگر عزیزان محترم، آپ نے اسی واقعہ سے یہ بھی سماعت کیا کہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی واقعہ ہوتا تھا تو اس واقعے کی تدبیر کرتے تھے۔ صرف یہ نہیں کہ مسلمان خاتون کی عزت کو چھال دیا گیا تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ آؤ مسجد نبوی میں آ جاؤ اور سب کے سب قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں میرے مولا مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، یا یہ نہیں فرمایا کہ آؤ مسجد کے اندر صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں اور صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تدبیر بھی فرمایا ہے۔ مگر آج ہم لوگ فقط دعا کی طرف ہیں، ہمیں دعاؤں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم اور آپ بھی تو دیکھیے نا، فلسطین کے اندر جو معاملہ ہے ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب ہم چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے سروں پر سر کا کھول تو ہے مگر اس کے اندر کا سارا حصہ جدا ہے، جب ہم چھوٹے بچوں کو ملبے کے نیچے سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا ہمارا ضمیر ہمیں نہیں جھنجھوڑتا؟ کیا ہمارے اندر کی آواز ہم سے سوال نہیں کرتی؟ مگر ہم نے اور آپ نے جواباً کیا کیا؟ ہم نے تو صرف دعاؤں کا اہتمام کیا کہ جس قوم سے ہم لڑنا چاہتے ہیں اس قوم کے طور طریقے کو تو سیکھے۔ جب آپ اپنے مخالف قوم کے طور طریقے کو نہیں سیکھیں گے تو آپ اس سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ کو مقابلہ کرنے کا ہنر تو آنا چاہیے اور ہنر آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ بغیر ہنر سیکھے ہم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فلسطین کا درد دلوں میں ہے، غزہ کا درد دلوں میں ہے، مگر کیا ہم نے ان قرآنی آیات کو پڑھا جن قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے روش کا تذکرہ کیا؟ ہمارا جواب نفی میں آتا ہے۔ کیا ہم نے یہودیوں کے ان کرتوتوں کو پڑھا جن کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ذلیل و رسوا کر دیا؟ ہمارا جواب نفی میں آتا ہے۔ یہودیوں نے سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء اسلام کا قتل عام کیا، کیا ہم نے ان کے ان ہیلوں کو پڑھا، ان طریقوں کو پڑھا کہ کس ہیلے اور کس بہانے سے وہ انبیاء اسلام کا قتل عام کرتے تھے؟ ہمارا جواب نفی میں ہے۔ ہمیں محنت نہیں کرنا، ہمیں ان سے لڑنا نہیں ہے، ہمیں ان کے لیے کوشش نہیں کرنا، ہم بس اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ بس ہم غزہ کے لیے دعا کر دیں، ہم فلسطین کے لیے دعا کر دیں۔ کیا بحیثیت امت مسلمہ کے کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں آتی؟ آج کتنے لوگ ہیں، بلکہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں وہ تو ہم سے بھی آ کے جھڑپ جاتے ہیں کہ آپ فلسطین کے لیے دعا نہیں کرتے،
نماز پڑھو بس، کیونکہ فرض نماز کے بعد مختصر دعا ہوتی ہے نا، تو اس دعا میں نہیں ہو پاتی. تو کتنے لوگ مجھ سے آگے جھڑپ پڑتے ہیں کہ آپ غزہ کے لیے دعا نہیں کرتے، فلسطین کے لیے دعا نہیں کرتے. تو دعا تو ہم کرتے ہیں، پہلی بات یہ، مگر دوسری بات، کیا اس کا حل فقط دعا کرنا ہے؟ کیا اس کی حل فقط امام مسجد کے پاس دعا میں ہے؟ کیا اس کا حق شیخ کامل کی تعویذ میں موجود ہے؟ کیا اس کا حق پیر کامل کی تم میں موجود ہے؟ اس کے حل کے لیے ہمیں بھی قدم سے قدم ملانا ہوگا، ہمیں بھی تو آگے بڑھنا ہوگا. آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ صاحبان اقتدار آگے قدم نہیں بڑھا رہے. مجھے بتائیے، اگر وقت کا سپہ سالار یہ اعلان کر دے کہ میں دنیا اسلام سے ساری یہودیت کو ختم کر دوں گا، اے مسلمانوں، مجاہدین کا لباس پہن کر اب تم میدان جنگ میں آ جاؤ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہمارے اندر کتنوں کی طلب ہے، ہم تو گھر سے 2 دن کے لیے جدا ہو جائیں، بیوی کی یاد میں آنسو آ جاتے ہیں، بچوں کی جدائیگی میں جسم میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے. ماں اپنے کلیجے سے اپنے بچوں کو جدا نہیں کرتی، باپ اپنے کندھے سے اپنے بچوں کو اٹھا کے نہیں رکھتا. ہماری کیفیت یہ ہے اور ہمارا جذبہ وہاں ہے. ہم نے کتنی تیاری کری مجاہدین بننے کے لیے، ہم نے علم معیار پر کتنا کام کر لیا. آج یہ بات یاد رکھیے گا، جا کر آپ نیٹ کی دنیا میں کھے کر ذرا پورے عالم کی مشہور یونیورسٹیز کا آپ ایک معائنہ کر لیجئے. ہالینڈ کی مشہور یونیورسٹی، اس کے علاوہ دیگر ممالک کی مشہور یونیورسٹیز کے جو ڈپارٹ کے ہیڈ آف انچارج ہے، اکثر یونیورسٹیز کے ہیڈ آف انچارج ڈپارٹ کا، وہ آخر میں جا کر آپ کو یہودی ملے گا، وہ آخر میں جا کر آپ کو یہودی ملے گا. اور اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جرمنی کی ایک یونیورسٹی ایسی بھی ہے جس کا ڈپارٹ آف اسلامک اسٹڈیز کا جو ڈین ہے وہ کوئی مسلمان نہیں، وہ بلکہ ایک یہودی ہے، وہ ایک یہودی ہے. اور ہمارا علم کیا؟ پڑھنا پڑھانا کچھ نہیں، بس سوال کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے. ہم نے کتنا پڑھا؟ ہمارے اندر تو صلاحیت نہیں کہ ہم افراد کو پیدا کریں، ہمارے اندر تو صلاحیت نہیں کہ تشکیل افراد ہو. تو ہمیں اس لیول پر بھی آگے سوچنا چاہیے، جذبات سے نکل کر ذرا حقیقت کی دنیا میں قدم رکھیں اور ذرا دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے جذبات کہاں ہیں اور حقیقت کی دنیا کس جانب جا رہی ہے. وما علیہ الا البلاغ.